بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا آج ہم لوگ کریں گے کوئز نمبر 5. آج کا یہ جو کوئز اس میں 110 MCQs ہیں. ٹھیک ہے، اتنے زیادہ MCQs آپ کو اسی لیے دیے جاتے ہیں تاکہ ایک تو آپ لوگوں کے کوئزز میں بھی ریپیٹ ہو جائیں اور دوسرا آپ لوگوں کے جب پیپر ہو تو پیپر میں بھی کچھ ریپیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی اس ویڈیو کی طرف. سب سے پہلا ہمارا جو کوسچن ہے، ان ارینجڈ میرجز آفن ڈیش آف دی برائڈ اینڈ گروم ڈیسائڈس دی ٹرمز آف دی یونین. ارینج میرجز میں یہی ہوتا ہے کہ دلہے اور دلہن کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہی ڈیسائڈ کرتے ہیں. تو پیرنٹس یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. وچ ون آف دا فالوئنگ از دا مین پرپز آف میرج ان پاکستان. پاکستان میں شادی کرنے کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ فیملی لائن کو کنٹینیو کرنے کے لیے شادی کی جاتی ہے. تو ٹو کنٹینیو دا فیملی لائن، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. دا موسٹ ریسسٹنٹ فیکٹر آف دا ماڈرنائزیشن از، وہ کون سا فیکٹر ہے جو کہ ماڈرنائزیشن کو سب سے زیادہ ریسسٹ کرتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ریلیجن. کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ریلیجن میں اچھی نہیں سمجھی جاتی تو ہم لوگ ان ماڈرن ٹیکنیکس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. تو ریلیجن اس کا رائٹ آنسر ہے. کریٹنگ بیلنس بٹوین ورک ریسپانسبلٹیز اینڈ ڈیش آر نون ایز ورک بیلنس لائف. یعنی کہ جو ایک رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں نا، ایک جو آپ لوگوں نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے نا اپنے کام کی رسپانسبلٹیز میں اور فیملی کی ڈیمانڈز میں، اس کو ہم لوگ ورک لائف بیلنس بولتے ہیں. تو فیملی ڈیمانڈز یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Conflict in marriage is so common that it frequently shows up in books, music, movies and soap operas. بالکل ٹھیک ہے، رائٹ آنسر ہے. اتنا زیادہ کامن ہے کہ ہر جگہ ہمیں جو میرج والا کنفلکٹ ہے وہ ہمیں ٹی وی ڈراموں میں بھی نظر آتا ہے، بکس میں، میوزک، موویز، سب ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ اس کا ٹرو ہے. Integrative medicine combines conventional medical treatments with dash therapies, evidence-based complementary therapies. جو انٹیگریٹیو میڈیسن ہوتا ہے اس میں آپ لوگ کنونشنل میتھڈس کو ایویڈنس بیسڈ کمپلیمنٹری تھراپیز کے ساتھ آپ لوگ کمبائن کرتے ہیں. ان امیریکا what type of social custom establishes boundaries between black and white Americans when seeking life patterns. جب بھی لائف پارٹنرز کو چنتے ہوئے بلیک اور وائٹ کا بڑا احتیاط رکھی جاتی ہے. جو بلیک ہوتے ہیں وہ بلیکس میں شادی کرتے ہیں اور وائٹ جو ہوتے ہیں وہ وائٹس کے ساتھ ہی شادی کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ انڈوگیمی کہتے ہیں. سیم ریس کے اندر جو شادی کی جاتی ہے دیٹ از اے انڈوگیمی. اس کے بعد آگے چلتے ہوئے دا فالوئنگ از دا موسٹ کامن ریزن فار دا سنگل پیرنٹ ہاؤس ہولڈ سنس ورلڈ وار 2. دوسری جنگ عظیم کے بعد جو زیادہ تر سنگل پیرنٹ ہاؤس ہولڈز ہمیں گھرانے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ڈیورس کی وجہ سے سب سے زیادہ. تو ڈیورس اس کا جو ہے نا وہ رائٹ آنسر ہے. Which societies consider same-sex relationships as individuals' freedom of choice. وہ کون سی سوسائٹیز ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ سیم سیکس کی ریلیشن شپس ہوتے ہیں انسان کی اپنی اس کی چوز کرنے کی، نہ اس کی اپنی آزادی کے اوپر وہ منحصر ہوتا ہے. تو یہ یورپین سوسائٹیز کہتی ہیں. It is the role of dash to pass on cultural values, traditions and beliefs to the next generation. یہ کس کا رول ہوتا ہے کہ کلچرل ویلیوز، ٹریڈیشنز کا اور بلیفس کو اپنی جو ہے نا وہ اگلی نیکسٹ جنریشن پہ پاس آن کرنا؟ تو یہ فیملی کا کام ہوتا ہے. تو فیملی اس کا رائٹ آنسر ہے. Urbanization and dash have played key roles in the transformation of traditional family structure. Urbanization اور modernization یہ دو چیزیں ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں کہ جو ٹریڈیشنل فیملی اسٹرکچرز ہیں وہ چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو urbanization and modernization is the right answer. Which one of the following institutions plays vital role in preserving the cultural traditions? ہمارے جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، ہماری روایات کو پریزرو رکھنا یا محفوظ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہماری فیملی. ٹھیک ہے، فیملیز ہی آگے سکھاتی ہیں بچوں کو کہ ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری ٹریڈیشنز کیا ہیں. تو فیملی اس کا رائٹ آنسر ہے. Women's education and employment have changed dash rules over years. عورت جیسے جیسے اب تعلیم زیادہ حاصل کرتی ہے، روزگار کے سیکٹر میں بھی وہ ہے، تو اس طرح سے جینڈر رولز چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جینڈر رولز اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following is not one of the elements of the Sikh role according to Talcott Parsons? کون سا جو ہے نا وہ سکھ رول نہیں ہے. ہاں، آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ وہ اپنی بیماری کا خود جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، تو being held responsible for being sick یہ والا اس کا جو ہے نا یہ ایلیمنٹ نہیں ہوتا سکھ رول کا. تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Marriage brings about dash changes in an individual's personality or behavior. شادی کسی بھی انڈیویجول کے پرسنالٹی اور بیہیویئر میں بہت سگنیفیکنٹ چینجز لے کے آتی ہے. تو سگنیفیکنٹ اس کا رائٹ آنسر ہے. فیملی از دا بیسس آف ڈیش بیکاز اٹ پرفارمز کروشل ٹاسک ان سوسائٹی. فیملی سوشل آرڈر کی ایک بنیاد ہوتی ہے جو کہ کسی بھی سوسائٹی میں بڑے امپورٹنٹ ٹاسک پلے کرتی ہے. تو فیملی از دا بیسس آف سوشل آرڈر، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے.
Socio economic status does impact health and access to health care within the United States. United States کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کی صحت کے اوپر اور انسان ہیلتھ کیئر فیسلٹیز تک کتنی ایکسیس حاصل کر سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کا سوشو اکنامک سٹیٹس کیا. تو یہ بالکل ٹرو ہے, ٹرو اس کا رائٹ آنسر ہے. جینڈر رولز ان پاکستانی ہاؤس ہولڈز آر ٹریڈیشنل. ہمارے یہاں پاکستان کے گھرانوں میں جو جینڈر رولز ہوتے ہیں وہ روایتی ہوتے ہیں. بالکل ٹرو ہے, یہ بھی ہمارے یہاں بالکل ٹرو ٹریڈیشنل ہی رولز ہوتے ہیں. Researchers who had studied epidemiology have discovered that socioeconomic level, age and race, ethnicity are all associated with health. بالکل true ہے. epidemiology والے کہتے ہیں کہ صحت کے ساتھ کسی بھی انسان کی ایج, لیول, ریس, ان ساری چیزوں کا اور سوشو اکنامک لیول کا بہت زیادہ اثر جو ہے نا وہ لنک ہوتا ہے آپس میں. تو دس از ٹرو. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. which of the following term refers to the study of the incidence and distribution of health and disease in society. وہ کون سا ٹرم ہے جس کو آپ لوگ یوز کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر ڈیزیز کو اور آپ لوگ جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ہیلتھ کی ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے؟ تو دیٹ از اے ایپیڈیمیولوجی. ایپیڈیمیولوجی از دا رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں. ویمنس انٹری انٹو دا ورک فورس لیڈ ٹو ایمفیسس آن ٹو امپورٹنٹ اسپیکٹس ان سوسائٹی. جیسے جیسے عورتیں بھی اب ورک فورس میں کام کرتی ہیں, مطلب وہ بھی کماتی ہیں, تو اس سے ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ دو امپورٹنٹ اسپیکٹس کے اوپر زور دیا جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے انڈیویجولزم اور دوسرا ہوتا ہے سیلف ریلائنس. ٹھیک ہے, انڈیویجولزم اور سیلف ریلائنس یہ دو اس کے رائٹ آنسر ہیں. Marriage is a dash that involves a legal or religious contract between two individuals. Marriage ایک social institution ہے جس میں legal اور religious قانونی طور پہ یا مذہبی طور پہ ایک contract ہوتا ہے دو انسانوں کے درمیان. تو marriage is a social institution ہے. In the context of health, health کے context میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو morbidity کو بڑا commonly associate کیا جاتا ہے موت کے ساتھ, mortality کے ساتھ. تو morbidity is commonly associated with mortality. یہ اس کا right answer ہے. A great shift can be seen in traditional societies. In the traditional family structure as extended family structure is declining over time. یعنی کہ traditional family structure میں اب changes جو ہے نا وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹمز کم ہوتی جا رہی ہیں. اور آج کل کون سی فیملی ہر جگہ میں دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے؟ نیوکلیئر فیملی دیکھنے کو ملتی ہے. تو نیوکلیئر فیملی سسٹم از ایمرجنگ اراؤنڈ دا ورلڈ. اور یہ جو شفٹ ہے یہ کس وجہ سے آیا؟ اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے بھی آیا ہے. بہت جلدی اربنائزیشن اور ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے بھی آیا ہے. ایز مور میرڈ ویمن ورک, wives will continue to exert more influence over their marriages. جیسے جیسے عورتیں زیادہ تر کام بھی کرتی ہیں تو عورتیں اب زیادہ اپنی شادیوں کے معاملے میں ان کا بھی زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ فائنینشلی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں, مالی طور پہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. بیکاز دے ہیو مور فائنینشیل انڈیپینڈنس اینڈ ڈیسیجن میکنگ پاور. یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. اربنائزیشن اینڈ ماڈرنائزیشن ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, یہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اکارڈنگ ٹو فنکشنلسٹ پرسپیکٹو, ہیلتھ اینڈ النس پلیز اے ڈیش ان سوسائٹی, پلیز اے رول ان سوسائٹی. فنکشنلسٹ یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی سوسائٹی میں رول پلے کر رہی ہوتی ہے. تو پلیز اے رول ان سوسائٹی. فیملی از دا بیسس آف ڈیش, فیملی از دا بیسس آف سوشل آرڈر. Which of the following norms aggravate domestic violence by exaggerating male control over family? وہ کون سے نارمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ کیونکہ مرد کا جو کنٹرول ہوتا ہے فیملی کے اوپر اس کے اوپر زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے کلچرل نارمز ہوتے ہیں. کلچرل نارمز اس کا رائٹ آنسر ہے. The term medicalization refers to the process of turning something not considered as medical issue into a medical matter. یعنی کہ میڈیکلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو آپ لوگ میڈیکل کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. جو کہ میڈیکل ایشو نہیں بھی ہوتا تو بھی آپ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میڈیکل میٹر بنا دیتے ہیں. تو میڈیکل یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following family structure is most commonly found in Pakistan? پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پیٹرائکل فیملی اسٹرکچر ہوتا ہے. ہمارے ہاں مرد کو زیادہ ایک جو ہوتا ہے نا فیملی کا بڑا مرد, اس کے ہاتھ میں زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. The most enduring issues in the domain of human rights in recent era that is identified by dash is the prevalence of violence against women and girls. Women اور girls کے ساتھ جو بھی violence ہو رہا ہے اس کو کس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ سوشل ایکٹیوسٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو سوشل ایکٹیوسٹ یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے.
Individuals in a society interact with other individuals and construct their own social reality. یہ سوشل انسٹرکشنسٹ پرسپیکٹیو ہے کہ سارے انسان آپس میں دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وہ کنسیپٹ کریٹ کر لیتے ہیں. تو انڈیویجولس ان اے سوسائٹی انٹریکٹ ود ادر انڈیویجولس، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ان پاکستان ڈیسنٹ پیٹرنس آر انانیمسلی پیٹریلینیل. ہمارے یہاں پاکستان میں پیٹریلینیل سسٹم ہوتا ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. دا ٹرم ڈومیسٹک وائلنس ریفرز ٹو. ڈومیسٹک وائلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ ان پہ تشدد کرنا، ان کے ساتھ وائلنس. الحمدللہ. اچھا، تو وائلنس از کنفائنڈ ٹو دا انٹیمیٹ اینڈ فیملیئر ریلیشن شپس، یہ اس کا یہاں پہ رائٹ آنسر ہے. سوشل اکنامک اسٹیٹس ڈز امپیکٹ ہیلتھ اینڈ ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر ود ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. بالکل ٹرو ہے، ہم لوگ اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سوشل اکنامک اسٹیٹس کا جو ہے وہ لنک ہوتا ہے ہیلتھ کے ساتھ. اور which one of the following perspectives can help us in understanding the ways illness serves functions in society. وہ کون سا پرسپیکٹیو ہمیں ایکسپلین کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے کوئی بھی بیماری ہماری سوسائٹی میں ایک طرح سے فنکشن کر رہی ہوتی ہے، کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ فنکشنلزم ہے جو کہ سوسائٹی کے فنکشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو فنکشنلزم یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. which of the following is not a challenge to balance family life. کون سا مطلب فیملی لائف کے اندر ہمیں جو چیلنجز دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک تو ورک فیملی لائف، ورک اور فیملی کو مینٹین رکھنا، یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس بھی ایک چیلنج ہے. ڈیورس بھی ایک چیلنج ہے. جینڈر ایکویلٹی چیلنج نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو جینڈر ان ایکویلٹی تو چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن جینڈر ایکویلٹی چیلنج نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا. لگژری ڈیزیزز سچ ایز کینسر، یہ جو زیادہ مہلک بیماریاں ہوتی ہیں اور پارٹ آف دا ڈیش ورلڈ، یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں زیادہ تر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب یہ والی ڈیزیز کسی کو لگ جاتی ہے تو بھی ان کے پاس اتنی فیسلٹیز ہوتی ہیں، ہیلتھ کیئر ان کے پاس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، where people live long enough to get them. تو یہ ڈیولپڈ جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. which one of the following perspective examines Sikh role. سکھ رول کے اوپر بھی فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو بھی بات کرتے ہیں. تو فنکشنلزم یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. which of the following term describes an approach that combines conventional medical treatments with evidence based complementary and alternatives therapies. یعنی کہ آپ کی جو کنونشنل میڈیکل ٹریٹمنٹس ہیں اس کو آپ لوگ ایویڈنس کی بنیاد پہ موجودہ دوسری تھراپیز کے ساتھ آپ لوگ ان کو کمبائن کرتے ہیں. تو اس اپروچ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ انٹیگریٹو اپروچ بولتے ہیں. تو انٹیگریٹو اپروچ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. The conflict perspective focuses on people's struggles for the equitable distribution of resources. Conflict perspective focus کرتا ہے کہ ہمیشہ انسان ایکول ریسورسز کے لیے اسٹرگل ہی کرتے رہتے ہیں. تو بالکل ٹرو ہے، یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ان کو ویسے تو ایکول ریسورسز نہیں ملتے. تو ٹرو اس کا یہاں پہ رائٹ آنسر ہے. ان ارینج میرجز ود ان پاکستانی کلچر، پاکستانی کلچر کے اندر جو بھی ارینج میرجز ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ گفٹ اور جو جہیز ہوتا ہے نا وہ جو ہے نا وہ ایکسچینج کرتی ہیں میوچل رسپیکٹ کے سمبل کے طور پہ. تو یہ ٹرو ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے یہ. تھامسن اینڈ ہگی آئیڈینٹیفائڈ بیہیویئرل ایشوز ایٹ اسکول ایز ناٹ اے ریزن فار دا چلڈرن ان سنگل پیرنٹ ہاؤس ہولڈ. تھامسن اور ہگی تو یہ کہتے ہیں کہ سنگل پیرنٹ جو گھرانے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بچوں میں بہت سارے اسکول میں بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ انہوں نے ناٹ اور ریزن کہا ہے، تو یہ فالس اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. which of the following family structure consist of two families. وہ کون سا فیملی اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں دو فیملیز ہوتی ہیں merged into one through remarriage اور cohabitation، جس میں دو فیملیز ایک فیملیز کی طرح رہ رہی ہوتی ہے، یا تو وہ دوبارہ سے شادی کر کے یا پھر ویسے ہی ساتھ اکٹھی رہ رہی ہوتی ہے. ان کو ہم لوگ بلینڈڈ فیملیز بولتے ہیں. تو بلینڈڈ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. males have historically shied away from getting involved in household chores and dash since they are perceived as women's work. مردوں کو ہمیشہ شائنس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے گھر کے کام کرتے ہوئے، بچوں کو پالتے ہوئے. تو ہاؤس ہولڈ کورس اینڈ چائلڈ کیئر، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے، چائلڈ کیئر. which of the following descendant family system does not create social boundaries during the transfer of property. وہ کون سا سوشل اسٹرکچر ہے جس میں پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی سوشل باؤنڈریز کوئی کریٹ نہیں کرتا؟ تو یہ بائی لینیل ہوتا ہے، کوئی سوشل باؤنڈریز نہیں ہوتی. تو بائی لینیل اس کا یہ یہاں پہ رائٹ آنسر ہے. ایون دو میرج اینڈ فیملی اسٹرکچر ڈفر فرام ٹرائب ٹو ٹرائب، ہمیں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شادی اور فیملی کلچر ٹو کلچر اور قبیلے مختلف مطلب ٹرائبس میں ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. بٹ فیملی از اے یونیورسل انسٹیٹیوشن، یہ بالکل ٹرو ہے. فیملی پوری دنیا میں پایا جانے والا ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو دس از ٹرو. How does wealth influence physical health disparities as discussed by Thompson and Hickey. Thompson and Hickey یہ کہتے ہیں کہ جو دولت کی بیس پہ ہی آپ لوگ زیادہ بہتر
ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اور ریسورسز تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. تو ویلتھ لیڈس ٹو بیٹر ہیلتھ کیئر ایکسیس اینڈ ریسورسز, یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. وچ ٹائپ آف فیملی ڈز ناٹ انکلوڈ دا میرج کانٹریکٹ, وہ کون سی فیملیز ہوتی ہیں جس میں میرج ہوتی نہیں ہے, میرج شادی ہوتی نہیں ہے, وہ ہوتی ہے کو ہیبیٹیشن کے بغیر شادی کے, اگر کوئی فیملیز آپس میں اکٹھی رہ رہی ہوں, کو ہیبیٹیشن یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. To understand how our lives are shaped by dash, we need to study the functioning of health and medicine. Health اور medicine کے function کو study کرنے کے لیے مطلب health and medicine کے functioning کو study کرنا important ہے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ social class آپ لوگوں کی زندگی کو کیسے determine کرتی ہے. تو to understand how our lives are shaped by social class, یہاں پہ یہ والا اس کا جو ہے نا وہ right answer ہے. According to the symbolic interactionist perspectives, mental health is defined universally regardless of cultural guidelines. مینٹل ہیلتھ کو ٹرو اس کا یونیورسلی مینٹل ہیلتھ از ڈیفائنڈ ریگارڈلیس آف کلچرل گائیڈ, نہیں فالس ہے یہ مینٹل ہیلتھ. ہاں یہ فالس ہوگا کیونکہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے نا دماغی امراض, یہ ہر کلچر میں ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کی جاتی ہیں. ایک کلچر میں فار ایگزامپل ایک بندے کا بیہیویئر ایسا ہے کہ آپ لوگ اس کو ذہنی مریض بولیں گے, تو ہو سکتا ہے دوسری جو ہے نا وہ کلچر میں اس کو اس رویے کو غلط نہیں سمجھا جاتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ فالس ہے. ٹھیک ہے. According to the conflict perspective, resources such as healthcare are evenly distributed among the population in least industrialized nations. Conflict perspective یہ کہتے ہیں کہ health care جتنے بھی ہوتے ہیں وہ equally ہر population کے درمیان جو ہے وہ equal طریقے سے distribute ہوتی ہے, تو یہ false ہے. Conflict perspective تو inequalities کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ this is a false statement. Blended families are struggling to find acceptance in dress. بلینڈڈ فیملیز کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے تاکہ جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں. تو فائنڈ ایکسیپٹنس ان ٹریڈیشنل سوسائٹیز, ٹریڈیشنل یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ان انڈسٹریلائز سوسائٹیز دا اونلی لیگلی اینڈ سوشلی ایکسیپٹیڈ فارم آف میرجز, جو انڈسٹریلائز سوسائٹیز ہے یہاں پہ قانونی طور پہ اور سماجی طور پہ ایک ہی طرح کی شادی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, یعنی کہ مونوگیمی. کہا یہ جاتا ہے کہ صرف ایک ہی شادی ہونی چاہیے, تو مونوگیمی جو ہے نا یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. In which areas of the Pakistan divorce rates have increased recently? کون سے ایریاز ہیں پاکستان پہ جہاں پہ ڈیورس ریٹس بہت زیادہ ہیں؟ یہ ایک تو اربن ایریاز میں, شہری علاقوں میں, اور خاص طور پہ وہ فیملیز جو کہ زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں, بیٹر ایجوکیٹڈ فیملیز, ان میں ڈیورس ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو اربن ایریاز اینڈ بیٹر ایجوکیٹڈ فیملیز, یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. انٹیگریٹو ہیلتھ کیئر کمبائنس کنونشنل میڈیکل ٹریٹمنٹس ود انپروون آلٹرنیٹیو تھراپیز. فالس ہے. انپروون آلٹرنیٹیو تھراپیز کے ساتھ ہم لوگ نہیں ان کو کمبائن کرتے, پوری ایویڈنس بیسڈ تھراپیز کی جو ہے نا ہم لوگ ان کو کمبائن کرتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ فیملی سسٹم از اکنامیکل ڈس ایڈوانٹیج, وہ کون سی فیملی سسٹم ہے جو کہ معاشی طور پہ بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی ہے. سنگل پیرنٹ, آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک ہی پیرنٹ ہوتا ہے جو کہ پال رہا ہوتا ہے, تو اکنامیکلی بہت ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. سنگل پیرنٹ اس کا رائٹ آنسر ہے. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے کرونک ہیلتھ پرابلم ایسوسیٹڈ ود ایجنگ. بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ کے جو پرابلمس ہوتے ہیں اس میں چکن پاکس ایسی چیز ہے جو عمر بڑھنے کے ساتھ نہیں ہوتا, کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے, بلکہ دیکھا جائے تو بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے. تو چکن پاکس جو ہے نا یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا. مجھے دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از دا سگنیفیکینس آف ہیونگ سوشیولوجسٹ آن دا اسٹاف آف میڈیکل اسکولز اینڈ ہاسپٹلس. کون سی اسٹیٹمنٹ ہے؟ یعنی کہ سوشیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو میڈیکل اسٹاف اور جو ہاسپٹلس ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ میڈیکل کیئر پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میڈیکل کیئر جو ہے یہ والا جو ہے یہ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ڈومیسٹک وائلنس ریفرز ٹو دا فزیکل, ایموشنل اینڈ سیکسول ابیوز آف اے پارٹنر ٹو دی ادر ان میرڈ ریلیشن شپ. اچھا, یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو یہ والی اسٹیٹمنٹ ایک طریقے سے ٹرو بھی ہو سکتی ہے اور ایک طریقے سے فالس بھی ہو سکتی ہے. ٹرو ایسی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ جو فار ایگزامپل ایک پارٹنر ہے وہ دوسرے پارٹنر کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس کنٹیکسٹ میں اگر میرڈ ریلیشن شپ کے صرف کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پھر یہ والی ڈیفینیشن ٹھیک لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم لوگ ویسے اوور آل کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو ڈومیسٹک وائلنس صرف میرڈ ریلیشن میں نہیں ہوتا. اگر باپ بچوں پہ اگر مار پیٹ ہو رہی ہے, یا بڑوں کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے فیملی کے اندر, یا آپس میں پارٹنر کا ہو رہا ہے, تو یہ 3 طرح کے ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں. تو اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک طریقے سے تو یہ ٹرو بھی ہو رہی ہے, تو ایک طریقے سے یہ فالس بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈومیسٹک وائلنس کی اگر ہم لوگ اوور آل اگر ہم لوگ دیکھا جائے اس کو, زیادہ تر ڈومیسٹک وائلنس میرڈ ریلیشن شپ میں ہی کہا جاتا ہے. تو اب میں یہاں پہ کیا کہہ سکتی ہوں, اب ٹرو بھی انسان کر سکتا ہے, فالس بھی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے بندہ. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ
ایموشنل اور سیکسول ابیوز آف اے پارٹنر، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نا سیکسول ابیوز کی بات ہوئی ہے، تو سیکسول ابیوز میرڈ ریلیشن شپ میں ہی ہو سکتا ہے. ویسے اوور آل جو آپ لوگوں کے ہینڈ آؤٹ میں جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے نا، اس میں صرف میرڈ ریلیشن شپ کی بات نہیں ہوئی، پھر اوور آل سارے ریلیشن شپ کی بات ہوئی ہے. بٹ بہرحال آپ لوگ اس کو ٹرو کیجئے گا، کیونکہ یہ جس چیپٹر میں موجود ہے وہاں پہ میرڈ سے ریلیٹڈ ہی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ ٹرو کیجئے گا، ٹرو ہی ہوگا ان کے الگورتھم میں، یونیورسٹی الگورتھم میں. لیگل ٹرمینیشن آف میرج از نون ہے، یعنی کہ قانونی طور پہ جب شادی کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ڈیورس. Same sex families are recognized and accepted under Pakistani law due to influence from European civilizations. پاکستانی لا کے اندر سیم سیکس فیملیز کو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جاتا، تو یہ یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ بالکل فالس ہے. ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ از این ایگزامپل آف میڈیکلائزیشن. میڈیکلائزیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز میڈیکل پرابلم نہیں بھی ہوتا نا، آپ لوگ اس کو میڈیکل پرابلم میں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کوئی شرمیلا ہے تو آپ لوگ اس کو سوشل اینزائٹی ڈس آرڈر کہہ دیں گے. تو لیبلنگ شائنس ایز اے سوشل اینزائٹی ڈس آرڈر، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ان ہارٹیکلچرل سوسائٹیز، جو ہارٹیکلچرل سوسائٹیز ہوتی تھی وہاں پہ عورتیں ہی زیادہ تر ایگریکلچر کھیتی باڑی کے کام کرتی تھی چھوٹے سے پیمانے پہ. تو ویمن ور دا پرائمری ایگریکلچرل پروڈیوسرز ایٹ اے اسمال اسکیل، یہ اس کا ٹرو ہے. میٹریلینیل سوسائٹیز پریورٹائز دا ٹریکنگ آف ڈیش اینسسٹرز ان دیئر فیملی ٹری. میٹریلینیل سوسائٹیز وہ ہوتی ہیں جو کہ فیملی فیمیل کی سائڈ میں اینسسٹرز کو ٹریک کرتے ہیں. تو فیمیل یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Sociologists have classified dash types of family violence in society. فیملی وائلنس جو ہے نا سوسائٹی میں 3 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ہم لوگوں کو میں پہلے بتا چکی ہوں. سک رول ایز ڈیفائنڈ بائی ٹیلکٹ پارسن انکلوڈ لائکنگ دا رول آف بینگ سک. نہیں، کسی کو بیمار ہونے کا شوق تو نہیں نہ ہوتا، تو یہ فالس اسٹیٹمنٹ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. سنگل پیرنٹ فیملیز والنٹری چائلڈ لیسنس اینڈ چلڈرن وداؤٹ پیرنٹس آر نیو ہاؤس ہولڈ ارینجمنٹس ڈیو ٹو چینج ان فیملی اسٹرکچر. جو سنگل پیرنٹ فیملیز ہوتی ہیں وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس کے بغیر رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوا ہے کہ فیملی اسٹرکچرس جو ہے نا وہ چینج ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو فیملی اسٹرکچرس کا رائٹ آنسر ہے. فیملی ایز این انسٹیٹیوشن از ریئر ٹو فائنڈ ان ایوری سوسائٹی. ہر سوسائٹی میں فیملی کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. بالکل فالس ہے، یہ ریئر نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے. which of the following is an example of an epidemiological study design. اس میں یہ ہے ایپیڈیمیولوجیکل جو اسٹڈی آپ لوگ کرتے ہیں نا، اس میں آپ لوگ پوری پاپولیشن کے ہیلتھ کے ریکارڈز کو آپ لوگ اینالائز کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ڈیزیز کے ٹرینڈز کیا تھے ہماری پاپولیشن کے اندر. تو اینالائزنگ دی ہیلتھ ریکارڈز آف اے پاپولیشن ٹو آئیڈینٹیفائی ڈیزیز ٹرینڈز، یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. فیملی ڈائنامکس ہیز بین انفلوئنسڈ بائی ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجی گرو کرتی جا رہی تو فیملی ڈائنامکس چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ٹرو اس کا رائٹ آنسر ہے. وچ ون آف دا فالوئنگ ڈسپلن اسٹڈیز سوشل فیکٹرز دیٹ شیپ ہیلتھ اینڈ میڈیسن. وہ کون سی برانچ ہے جو کہ سوشل فیکٹرز کو اسٹڈی کرتی ہے کہ کس طرح سے سوشل فیکٹرز ہیلتھ کو اور میڈیسن کو شیپ آؤٹ کرتے ہیں؟ تو یہ سوشیولوجی ہی ہے. اس کے بعد وین بایولوجیکل پیرنٹس اینڈ اے اسٹیپ پیرنٹ فارم اے فیملی اٹ از کامنلی نون ایز، یعنی کہ سگے ماں باپ اور جو سوتیلے ماں جو پیرنٹس ہوتے ہیں مل کے ایک فیملی بنا لیتے تو ہم لوگ اس کو اسٹیپ فیملی ہی بولتے ہیں. تو اسٹیپ فیملی یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد کرائٹیریا فار میڈ سلیکشن از ڈیش ان اے مسلم سوسائٹی اینڈ ہندو سوسائٹی. جو کرائٹیریا ہوتا ہے نا مسلم سوسائٹی میں اور ہندو سوسائٹی میں میڈ کو سلیکٹ کرنے کا یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں اپنے اپنے ہر سوسائٹی کے، تو ڈفرینٹ اس کا رائٹ آنسر ہے. انٹیگریٹو ہیلتھ کیئر کمبائنس کنونشنل میڈیکل ٹریٹمنٹ ود انپروون آلٹرنیٹیو تھراپیز. یہ فالس ہے، انپروون نہیں ہوتے، ایویڈنس بیسڈ ہوتے ہیں. سوشیولوجسٹ اسٹڈی میڈیسن ایز ون آف دا ڈیش انسٹیٹیوشنز ڈیلنگ ود سکنس اینڈ انجری. بالکل ٹھیک ہے، یہ میڈیسنس کو ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن ہی لیتے ہیں سوشیولوجسٹ. ٹھیک ہے، تو میڈیسنس کو اسٹڈی کرتے ہیں ایز ون آف دا سوشل انسٹیٹیوشنس. کپلز رپورٹ آ ہائی لیول آف میریٹل سیٹسفیکشن ان ڈیش میرجز. ارینج میرجز میں کپل بتاتے ہیں کہ ان کو زیادہ میریٹل سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو ارینجڈ میرجز یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which one of the following is the primary focus of conflict perspective in relation to health care? کون لوگ ہیں جو کہ پرائمری ان کا فوکس ہوتا ہے، جو کنفلکٹ پرسپیکٹیو ہے یہ کس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں؟ وہ فوکس کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو اسٹریٹیفیکیشن ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر جو انیکوالٹیز ہو رہی ہیں اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ہیلتھ کیئر کے ساتھ. تو گلوبل اسٹریٹیفیکیشن آف میڈیکل کیئر، یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. A married couple living with the husband's parents represents dash residence pattern. Married couple اگر husband کے parents کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ کون سا residence pattern ہوتا ہے؟ یہ پیٹری لوکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
پیٹری لوکل یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which one of the following statements best characterizes the symbolic interactionist perspective on mental health and illness? یہی کہ mental health is subject to cultural definitions and guidelines. cultural definitions کے حساب سے ہر جو کلچر ہوتا ہے وہ اپنی گائیڈ لائنس کے حساب سے ہی mental health کو ڈیفائن کرتا ہے. تو mental health is subject to cultural definitions and guidelines. یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. پروویژن آف بیسک نیڈس یعنی کہ جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں فوڈ کھانا پناہ کپڑے وغیرہ یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ فیملی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ کی رول آف دا فیملی ان سوسائٹی. پاورٹی از دا مین کاز آف اسٹریس ان موسٹ سنگل پیرنٹ ہاؤس ہولڈس. بالکل ایسا ہی ہے. سنگل پیرنٹ جو ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں اس میں غربت کی وجہ سے اسٹریس ہوتی ہے. تو ٹرو ہے یہ والا. دا فیملی از دا سیکنڈری فارم آف سوشلائزیشن. نو فالس ہے یہ یہاں پہ ٹرو کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ فالس ہے کیونکہ جو فیملی ہوتی ہے نا یہ پرائمری فارم ہوتی ہے سوشلائزیشن کی. یعنی کہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کون سوشلائز کرتے ہیں کون پالتے ہیں کون اس کو سب کچھ سکھاتے ہیں؟ اس کی فیملی سکھاتی ہے. تو فیملی سیکنڈری فارم نہیں ہوتی. فیملی از دا پرائمری فارم آف سوشلائزیشن. ٹھیک ہے آگے ہم لوگ چلتے ہیں. وچ ٹائپ آف فیملیز ہیو لیس ریلائنس آن ایکسٹینڈیڈ کنشپ نیٹورکس. کون سی فیملیز ہیں جو کہ بڑے بڑے اپنے رشتہ داروں کے اوپر کم ریلائی کرتی ہیں؟ تو یہ نیوکلیر فیملیز ہوتی ہیں کہ جو الگ ہسبینڈ وائف گھر بنا لیتے ہیں. تو بڑی بڑی فیملیز کے اوپر وہ کم ریلائی کرتے ہیں. تو نیوکلیئر اس کا رائٹ آنسر ہے. گلوبلی کلچرز ہیو ڈفرینٹ کسٹمس فار کورٹشپ ڈیٹنگ اینڈ میرج. پوری دنیا کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو ہر کلچر کا ڈفرینٹ رواج ہوتے ہیں ڈیٹنگ میرج اور کورٹشپ کے. بالکل ٹرو ہے ڈفرینٹ ہی ہوتے ہیں. ٹرو از دا رائٹ آنسر. اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی اویئر آف ڈیش بائیسز ان دا کانٹیکسٹ آف میرج اینڈ فیملی. فیملی اور میرج کے کنٹیکسٹ میں ایتھنو سینٹرک بائیسز کو دیکھنا چاہیے. ایتھنو سینٹرک یہاں پہ اس کا یہ رائٹ آنسر ہے. Which of the following statements is true about arranged marriage in Pakistan? arranged marriage اس کے بارے میں یہ چیز ہے کہ فیملیز جو ہوتی ہیں نا وہ بہت سگنیفیکینٹ رول پلے کرتی ہیں سلیکشن میں. فیملیز ہی سلیکٹ کرتی ہیں پارٹنر کو. تو فیملیز پلئنگ اے سگنیفیکینٹ رول ان دا سلیکشن. یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. آگے چلتے ہیں. ان ڈیش سلیکشن پروسیس ویمن ہیو لمیٹڈ ایجنسی ٹو چوز اے پارٹنر. میڈ سلیکشن کے پروسیس میں یعنی کہ جب پارٹنر کو چوز کرنا ہوتا ہے تو عورت کو لمٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا پارٹنر اپنی مرضی سے نہیں چن سکتی. تو میڈ سلیکشن پروسیس ہے یہ والا رائٹ آنسر. میڈیکلائزیشن از اے پروسیس آف ٹرننگ انہیرنٹلی میڈیکل ایشوز انٹو نان میڈیکل میٹرز. میڈیکلائزیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ میڈیکل ایشوز کو نان میڈیکل میٹرز میں کرتے ہیں؟ فالس ہے یہ. میڈیکلائزیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ نان میڈیکل کو میڈیکل میں چینج کرتے ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ فالس اسٹیٹمنٹ ہے. جو دا فالوئنگ پیٹرن ریفرز ٹو دا ویز ان وچ ہاؤس ہولڈز آر آرگنائزڈ. یعنی کہ کس طرح سے آپ کا پورا گھرانہ آرگنائز ہوا ہے کیسے کیسے رہتے ہیں ان سب کو ہم لوگ فیملی پیٹرنس بولتے ہیں. ٹھیک ہے تو فیملی پیٹرن یہ جو ہے نا یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. گرینڈ پیرنٹس آنٹس انکلز آر سم ایگزامپلس آف ڈیش فیملی ممبرس. یہ ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے دادا دادی چچا چچے سارے ساتھ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جو کہ بچے کی کیئر میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور پیرنٹس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں پاکستان میں. تو یہ ایکسٹینڈیڈ اس کا رائٹ آنسر ہے. وچ ون آف دا فالوئنگ از کنسیڈرڈ ایز بیسک یونٹ ان پاکستانی سوسائٹی. پاکستانی سوسائٹی میں جو سب سے بیسک یونٹ ہے زیادہ تر جو سمجھا جاتا ہے دیٹ از اے فیملی. ٹھیک ہے فیملی کے بغیر تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا. تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. اس کے بعد ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیش پرسپیکٹو. وہ کون سا پرسپیکٹو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹیز ڈیولپ اے سسٹم آف میڈیکل کیئر اینڈ رولس ٹو کنٹرول سکنس. فنکشنلسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل کیئر اور جو رولز ہوتے ہیں کہ سوسائٹیز جو ہے نا مختلف قسم کے رولز بناتی ہیں میڈیکل کیئر کی فیسلٹیز بناتی ہیں تاکہ سکنس کو بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے. تو فنکشنلسٹ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following components of the health is explicitly mentioned in the 1941 Identification of Health Components? اس میں سوشل جو کمپوننٹس ہوتے ہیں نا ہیلتھ کے وہ والے لکھے ہوئے ہیں. تو سوشل یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following family structures represents the father or oldest male member as head of the household? وہ کون سی فیملی اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں باپ یا جو گھر کا جو سب سے بڑا جو میل ممبر ہوتا ہے وہ پورے گھر کا ہیڈ ہوتا ہے؟ تو یہ پیٹرائکل سسٹم ہوتا ہے. پیٹرائکل اس کا رائٹ آنسر ہے. Which of the following social variable is not related to life expectancy in United States? کون سا سوشل ویریبل ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں جس کو لائف کے ساتھ یا کتنی عمر لمبی ہوگی اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جاتا؟ تو سوشل اکنامک اسٹیٹس بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی پہ. سیکس بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. میل اور فیمیل کی عمریں ڈفرینٹ ہوتی ہیں ایوریج اگر دیکھا جائے. تو ریس پہ بھی ہوتا ہے. تو ریلیجن جو ہوتا ہے نا یہ ریلیٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے تو یہ ریلیجن یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا.
جو the following terms used for the process in which people choose their life partners, وہ process جس میں لوگ اپنا لائف پارٹنر چوز کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ میٹ سلیکشن بولتے ہیں. which of the following factors may influence the process of mate selection for marriage. میٹ سلیکشن جب کرتے ہیں تو کون کون سے فیکٹرز کو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے؟ پرسنالٹی ٹریٹس کو دیکھا جاتا ہے, سوشو اکنامک اسٹیٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے, اور فزیکل اٹریکٹیونیس کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو آل آف دا گیون آپشنز یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Which one of the following perspective can help us in understanding the ways illness functions in society? وہ کون سا پرسپیکٹیو ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ بیماریاں بھی سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی فنکشن جو ہے نا وہ کرتی ہیں. تو فنکشنلزم ہے جو کہ فنکشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں. چائلڈ کسٹڈی لاز گورن دا جوڈیشل پروسیڈنگز دیٹ اسٹیبلش. چائلڈ کسٹڈی لاز میں یہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ قانونی طور پہ کارروائی کی جاتی ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹو اسٹیبلش دا پیرنٹ اور گارڈین رسپانسبل فار دا چائلڈس اپ برنگنگ. اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ کون سا پیرنٹ اور کون جو ہے نا وہ رسپانسبل ہوگا بچے کو پالنے کا, اور یہ تب ہوتا ہے جب پیرنٹس خود آپس میں صلاح مشورہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو ٹرو ہے یہ والا, بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. میڈیکلائزیشن ایز اے سوشیولوجیکل کنسیپٹ ریفرز ٹو, میڈیکلائزیشن کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نان میڈیکل ایشوز کو ہم لوگ میڈیکل پرابلمس میں کنورٹ کرتے ہیں. دا ایکٹ آف ٹرننگ نان میڈیکل ایشوز انٹو دا میڈیکل پرابلمس, یہ والا اس کا رائٹ آنسر ہے. لائف ایکسپیکٹینسی اینڈ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹس آر انفلوئنسڈ بائی گلوبل اسٹریٹیفیکیشن, بالکل ایسا ہی ہے. مورٹیلٹی ریٹس چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو موت کی شرح ہوتی ہے, اموات کی شرح, اس کے بعد لائف ایکسپیکٹینسی, یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے گلوبل اسٹریٹیفیکیشن سے اور ان ایکویلٹیز کی وجہ سے. تو یہ بالکل ٹرو ہے. آگے چلتے ہیں. انسیسٹ ٹیبو از اے سوسائٹل کنونشن. انسیسٹ ٹیبو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے سوسائٹی کے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ جو کہ بین کر دیتا ہے کچھ ریلیٹیوز کو کہ وہ آپس میں سیکسول ریلیشن نہیں بنا سکتے اور شادی نہیں کر سکتے. دیٹ بین سم ریلیٹیوز, بین اس کا رائٹ آنسر ہے. چائنا انٹروڈیوس دا پالیسی آف اے اسمالر فیملی سسٹم ایز اے میئر فار دا ڈیولپمنٹ آف اینی کنٹری. چائنا نے چھوٹی فیملی سسٹم کی پالیسی اڈاپٹ کی تھی. بالکل یہ ایسے ہی کہتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ فیملیز چھوٹی ہونی چاہیے, تو یہ ٹرو ہے. According to the conflict perspective, which one of the following statement is true about the distribution of resources in least industrialized nations? وہ یہی کہتے ہیں کہ جو elite individuals ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے resources کو یوز کرتے ہیں. تو elite individuals uses resources for their own benefits, یہ والا اس کا right answer ہے. In Pakistan, what factors can influence the Sikh role of individuals? ہمارے یہاں کلچر اور ریلیجیس بلیفس کی بیس پہ ہوتے ہیں سکھ رول انڈیویجولس کے. کلچر اینڈ ریلیجیس بلیفس, یہ والا اس کا رائٹ آنسر. اچھا, یہ والے تھے ہمارے آج کے ٹوٹل سارے کے سارے MCQs. اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. یہاں سے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھول جائے گا تو ابھی آپ لوگوں نے, کیونکہ زیادہ MCQs تھے, ابھی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے نا, ٹھیک ہے, تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آپ لوگ دوبارہ ویڈیو دیکھیے گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایسے پکے MCQs بیٹھ جائیں گے کہ کبھی آپ لوگوں کو بھولیں گے نہیں. اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنا کوئز سالو کیجیے گا. فائنل ٹرم کا جب آپ لوگ پیپر دینے کے لیے جائیں گے اسے 1 دن پہلے بھی آپ لوگوں نے ساری کی ساری کوئزز کی ویڈیوز, سوشیولوجی 101 کے فائنل ٹرم کے جتنے بھی کوئزز ویڈیوز ہیں وہ ساری آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ لوگوں کے پیپر میں. باقی لیکچرز کو ضرور فالو کریں. آپ لوگوں کے یہ اپڈیٹڈ لیکچرز ہیں ہمارے چینل حالم اسٹڈی ان سائٹ پہ آپ جو ہے وہ اویلیبل ہیں, آپ لوگ وہاں سے ان کو لے سکتے ہیں. باقی جس بھی سبجیکٹ کے لیکچر چاہیے وہ بھی آپ لوگ پلے لسٹ کے آپشنز میں جا کے لے سکتے ہیں. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں. باقی انڈیپینڈنٹ بنیں, دوسروں سے کوئز نہ کروایا کرو, نہ ہی آپ لوگ گروپس میں کہا کریں, نہ ہی گروپس میں آپ لوگ دوسروں کے سامنے منتیں کرنے سے بہتر ہے نا کہ ایک دفعہ ویڈیو دیکھیے آپ کی پریپریشن ہوگی, خود آپ لوگ کر لیا کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد